رسول خدا آفتاب ہدایت سلام علیکہ سلام علیکہ۔ پھر بھی الحمدللہ مولانا عبدالمجید صاحب جو ہے نا محمد ولی ٹور والے یہ اپنی طرف سے کرا دیتے جاتے آتے کہ پھر حاجیوں کو والوں سے 30 ریال 25 ریال کہاں سے لائیں گے؟ ماشاء اللہ آئے آج اس وقت میں۔ اور یہ جنگ بدر جیسے بتایا میں نے بس اندر کہ جنگ بدر یہاں پر ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے سن 2 ہجری میں یہاں پر آئے تھے 313 صحابہ کو لے کر، ہے نا۔ اور جب جنگ ہونی شروع ہوئی تھی تو یہ جگہ یہ بالکل دلدل تھی اور یہاں پر بالو تھا اور یہ بارش، یہاں پانی بھی نہیں تھا اور جو کافی لوگ تھے وہ ادھر تھے، ان کی جگہ پر پانی بھی تھا اور مٹی چکنی تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تمام صحابہ کو لے کر دعائیں کر رہے تھے اور رات بھر جو ہے سوئے نہیں، پوری رات تمام صحابہ 313 صحابہ جاگے رہے، دعائیں مانگتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس رات میں بارش بھی کی، تو صحابہ کو پانی بھی مل گیا اور جو بالو کی زمین تھی وہ بالو جم گیا تاکہ جو ہے جنگل میں آسانی ہو گئی، اللہ کی مدد آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو جب صبح میں اٹھ کے جو گئے میدان میں ابو جہل نے اور عتبہ شیبہ ولید نے جو للکارا کہ چلو آؤ جنگ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بھیجا، ان میں سے کچھ صحابی کو، تو لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم تم سے جو ہے نا جہاد نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، تم ہمارے قبیلے کے نہیں ہو، قریشی ہو تو پھر ہم تم سے جنگ کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو اور حضرت علی کو اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین صحابی کو بھیجا۔ انہوں نے پوچھا کافروں نے کہ تم کون ہو، نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں علی ابن طالب ہوں، عبیدہ ہوں اور حمزہ ابن عبد المطلب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم ہمارے قبیلے کے ہو، ہم تم سے جنگ لڑیں گے۔ تو وہ تینوں کافر جو ہے نا آئے، عتبہ شیبہ ولید۔ سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کی گردن اڑا دی، جہنم رسید کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کی گردن اڑائی، اور ابو عبیدہ رضی اللہ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ولید کے جو نا آپس میں لڑائی ہونے لگی، اس میں اتنے میں جو ہے نا وہ دونوں زخمی ہو کے گر گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ولید کو گردن اڑا دیا، جہنم رسید کیا، اور پھر وہ معاذ اور محمد جو چھوٹے بچے تھے 2 بھائی، اور اس طرح سے کھڑے تھے یوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے دونوں چھوٹے تھے، تو ان کی خواہش تھی کہ میں بھی جنگ میں جاؤں، لیکن عمر چھوٹی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب بندی کر رہے تھے نا جب، تو ان کو ڈر ہوا کہ کہیں میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے انکار کر دیں گے، لیکن وہ ان کا ایمان ایسا تھا کہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ حضور نے دیکھ کر مسکرائے بھی، کہا کہ تم بھی جاؤ گے جہاد میں؟ کہا یا رسول اللہ آپ قبول کر لیں گے تو آپ کا احسان ہوگا، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بھی جو ہے نا نام قیامت کے میدان میں شہداء کی جماعت میں آ جائے۔ تو آئے، اور پھر وہی 2 بچے حضرت عبد الرحمن ابن عوف ادھر سے آ رہے تھے، ان سے پوچھا انہوں نے بچوں نے کہ چچا آپ جانتے ہو کہ ابو جہل کون ہے؟ اتنے میں ابو جہل گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا تھا، تو دکھائے دیکھو وہ ابو جہل آ رہا ہے۔ بس دونوں بھائیوں نے، ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا، ایک نے ابو جہل پر حملہ کیا، گھوڑا نیچے گر گیا، دونوں بھائیوں نے مل کر ماشاء اللہ اس کو جہنم نصیب کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتح یابی فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ یہاں پر حضور کا خیمہ تھا، اب جو ہے نا حکومت نے یہاں پر یہ مسجد بنا دی ہے نا، اس لیے وہاں جا کر کچھ عبرت حاصل نہیں کرنا ہے، اصل تو یہاں پر جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوئی تھی، صحابہ کی دعائیں قبول ہوئی تھی، اس جگہ پر دعا کرنی چاہیے، یہ اصل عبرت کے لیے ہے۔ اور اپنے اندر ویسا ایمان ویسا تقویٰ پیدا کرنا چاہیے جیسا کہ ان صحابہ کرام کا تھا۔ 313 صحابہ تھے، اللہ نے پھر ان کے مقابلے میں 313 کے مقابلے میں 1000 فرشتوں کو اتارا تھا۔ وہ بالو کا پہاڑ ہے سامنے، ابھی نظر نہیں آتا رات میں آپ کو، لیکن وہ بالو کا پہاڑ ہے ماشاء اللہ، وہاں پر جو ہے نا 1000 فرشتے آئے تھے، اللہ نے مدد کے لیے بھیجے تھے صحابہ کرام کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر ایک ایمان والے کو سرخروی عطا فرمائے، اور سب کو جو بھی ایمان والے یہاں پر آئیں، یہاں سے جانے کے بعد میں عبرت کے طور پر جو ہے ان تمام چیزوں کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے اپنے ایمان ویسے بنانے کی ضرورت ہے، ویسا تقویٰ ویسی طہارت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جزاک خیر عطا فرمائے ہمارے مولانا عبدالمجید صاحب کو، ولی محمد ٹور کو، ان کے گروپ کو، ان کے تمام ذمہ داران کو، خدمت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔